وہ علی کا لال حسن کہ جسے زہر دے کے مارا ہے، اور زہر بھی وہ زہر کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے تو میلوں کے فاصلے میں آنے والی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ زہر دینے والی بھی زوجہ ہے، زہر بھی افطار میں دیا گیا ہے۔ میرے مولا جس دن زہر دے کر شہید کیے گئے ہیں اس دن افطار روزے سے تھے۔ جب شربت کا ایک گھونٹ مولا نے لیا تو یہ کہہ کے رکھ دیا کہ تیری مراد اس میں پوری ہو جائے گی، تو جو چاہتی ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ عزادارو، اس 11 سالہ بچے کو بھی سلام کیجیے جو کربلا میں اپنے بابا کی جگہ قربان ہوا ہے، اور اس زوجہ کو بھی سلام کیجیے۔ اگر ایک زوجہ نے زہر دیا ہے تو ایک زوجہ نے کربلا میں حسن کے لال قاسم کو قربان بھی کیا۔ جب امام حسن جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے، ہمیشہ جب بھی حسین لاشا لاتے تھے اس شہید کی ماں، بہن، بیٹی آگے بڑھ کر استقبال کرتی، مگر جب جناب قاسم کا لاشا لائے تو جناب ام فروہ نظر نہیں آئی۔ امام نے تعجب سے کہا، بہن زینب، بھابھی ام فروہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو خیمے کی پشت پر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور بی بی ام فروہ آوازیں دے رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا، قاسم کا خون بھرا لاشا، پامال لاشا دیکھا، آواز دے کر کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ جوان بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کے دوڑنے سے چاک چاک ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، 11 محرم کو اسیر ہوئے، کوفہ گئے، شام میں اسیر رہے۔ اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، ایک گٹھڑی لا کر رکھی گئی۔ زینب نے کھولا تو جناب زینب نے دیکھا کہ ام لیلہ کی چادر ہے۔ آواز دی، بھابھی آپ کی چادر آ گئی ہے۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر آواز دی، بھابھی ام رباب آپ کی بھی چادر آ گئی ہے۔ ساری بیویوں کو چادریں دیں تو ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی نے وہ چھوٹی سی چادر اٹھائی اور قبر سکینہ پہ پھیلا دی، اور آواز دے کر کہا، سکینہ اٹھو، تمہاری چادر بھی واپس آ گئی۔ عزاداروں رو رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ مجلس اپنے کمال پر آ جاتی ہے جب آوازیں بلند ہو جائیں۔ اور میرے بچوں، جوانوں، مجلس میں تکلف کر کے نہیں بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں حسین پہ رونے والوں کو۔ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ جناب زینب نے دیکھا ایک چھوٹی سی چادر، بڑھ کر سکینہ کی قبر پہ وہ چادر پھیلا دی، مگر اس سے زیادہ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، 2 بالیاں بھی نظر آئی ہیں۔ سکینہ اٹھو، تمہارے بابا کا ہدیہ واپس آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے ایک بی بی کو، ایک خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، پھر راستہ بدل کر آتی ہے تو خیمے کی چوب سے ٹکرا کر پیچھے ہٹتی ہے، مگر بالآخر وہ خیمے میں چلی گئی۔ جب وہ جانا چاہتی تھی تو میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے،
اور سر پہ چوٹ لگنے سے اس کی بینائی چلی گئی ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیلون، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا، اور وہ علی کی بیٹی زینب، وہ حسین کی بہن زینب چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر سید سجاد کو اٹھا کر لائی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل تھا چلتے ہوئے خیمے سے لانا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مقتل لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی، بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جب جناب زینب نے کہا نا بھابھی قافلہ تیار ہو گیا چلیے، تو روتے ہوئے فرمایا زینب میرے مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ کیسے قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھایا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ بی بی کو محمل میں لا کر بٹھایا، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہاتی عورتوں نے نوحے بلند کیے، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کے شام کی عورتوں سے کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے، اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کروائے۔ جب روتے ہوئے دعا مانگی جاتی ہے نا وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ بی بی زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کر کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ شام کے دیہات کی عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ میری بی بی نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ جب آپ جائیں نا شام بی بی کی زیارت کرنے تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پہ آتے رہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ رہا ہو کر چلا، ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا پہنچا اور کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جیسے ہی جنت البقیع میں قبر امام حسن کے برابر پہنچی، برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے قاسم کی نشانی لے کر آئے۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، گریہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، زیارت کرتے وقت اس بات کا خیال رہے یہ وہ تابوت ہے جو دوبارہ گھر میں واپس گیا ہے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ حق ہے کہ اس سے زیادہ گریہ ہو، حق ہے کہ اس سے زیادہ گریہ ہو۔ جب ایسے آپ آوازیں بلند کر کے روتے ہیں نا تو خیال رہے برابر میں امام سجاد تو نہیں بیٹھے ہیں۔ مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں، میں ان تک بھی ایک آواز پہنچاؤں، جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوں تو یاد رہے سکینہ بھی مجلس میں آئی ہوئے ہیں۔ یہ دکھیا بی بی جسے رونے نہیں دیا گیا، یہ دکھیا بی بی جب روتی تھی تو تماچا نہ مارا جاتا تھا، تازیہ نہ مارا جاتا تھا۔ 3 جنازوں پر غسال روئے ہیں، جناب زہرا کے جنازے پہ علی روئے۔ رونے کی آواز گلی تک آئی۔ سلمان نے کہا مولا جب آپ غسل دے رہے تھے تو آپ چیخ مار کے روئے۔ فرمایا جب میں نے سیدہ کو غسل دیا فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا جنازہ جس پہ غسال رویا ہے وہ امام سجاد کا جنازہ ہے۔ امام محمد باقر روئے ہیں اور رونے کی آواز گلی تک گئی ہے۔ جب پوچھا مولا سے مولا آپ ایسے کیوں روئے؟ آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نیلے نشان۔ امام کی آواز روتے ہوئے آواز آئی میرے بدن پہ، میری بیوی میری بہن کے بدن پہ تازیانوں کے نشان۔ عزادارو ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ یہ تابوت وہی ہے جسے زینب نے رخصت کیا، مگر کچھ ہی دیر بعد بہنوں نے جنازے سے تیر نکالا۔ پنجتن کے سب کو پتا ہے کہ کائنات پنجتن کی وجہ سے بنی۔
سنی شیعہ اس بات پر متفق ہے کہ پنجتن سے بڑا کوئی نہیں ہے. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سناؤں. نبی کے جنازے میں 11 لوگ. تھکے نہیں. مجھے اندازہ ہے آپ بہت دیر سے عبادت میں ہیں. نبی کے جنازے میں 11 لوگ. ہمارے سکھر میں اگر کسی معتبر انسان کی رحلت ہو جائے سارا شہر بند ہو جاتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا نام نبی کے جنازے میں ہی لوگ نہیں. امت کو اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. اور مولا نے خطبہ دیا، میں کسی کا پابند نہیں تھا. میں اہل بیت ہوں، اہل بیت کے اوپر ذمہ داری تھی غسل و کفن کی. میں کسی کا محتاج نہیں تھا. مولا علی نے جنازہ دفنا دیا. نبی کے جنازے میں 11 لوگ. تھکے تو نہیں ہیں؟ سنیں عزیزانو سنیں. اللہ اکبر. اس گھر میں 95 دن بعد زہرا کا جنازہ. آوازوں کو آزاد کریں گے. اس گھر میں سیدہ کا جنازہ 95 دن بعد. سنیں گے 7 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. امت کو پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ علی کا جنازہ. اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. حسنین نے عقب سے جنازہ اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا. علی کے جنازے میں 2 لوگ. بڑا اعتراض تھا امت کو کہ اہل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے. پہلا اہل بیت کا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا. امت نے اتنے تیر مارے. اور 5ویں جنازے کا حال بتاؤں، اتنے گھوڑے دوڑائے گئے. زینب بھائی کا لاشا پہچان نہیں پائی. آواز دیا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ ماتم حسین. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تابوت کو راستہ دیں. تابوت برآمد ہو چکا ہے. ماتمی انجمن باب الحوائج معصوم امام بارگاہ سالار دستہ سید علمدار شاہ معصومی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نوحہ خوانی و سینہ زنی کریں. ماتم حسین. ماتمی انجمن باب الحوائج معصوم امام بارگاہ کے نوحہ خوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نوحہ خوانی کریں. ان سے گزارش ہے کہ تابوت کو راستہ دیں اور باب الحوائج انجمن کے نوحہ خوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نوحہ خوانی و سینہ زنی کریں. آرام سا ہوتے